Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لطف کام ہو جائے گا. بندے بھی ویکھو کہ اپنی آواز بھی ویکھو. لطف کام ہو جائے گا. شاد ہر شاد ہر ناکام ہو جائے گا. اور سائلو دامن سخی کا تھام لو. سائلو دامن سخی کا تھام لو. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لطف کا جو کہتے تھے لبیک نعرے اب نہیں لگیں گے. اب جناب اعلیٰ یہ آواز ہم نے بند کر دینی ہے. یہ نعرے لگانے والے تتر بتر کر دیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں تم نے بندے مار کے بھی دیکھ لیا. علامہ یوسف سلطانی جیسا بوڑھا عالم بھی مار کے دیکھ لیا. علامہ منیر نعمانی جیسا مدرس بھی مار کے دیکھ لیا. یہ دونوں شہید دیکھ کے اور کوٹ عبد المالک کے جناب اعلیٰ پاکی شہداء دیکھ کے فیض آباد کے شہداء دیکھ کے 16 شہید آج تک تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جناب اعلیٰ ان کے جنازے کاندھوں پہ اٹھائے. ہر بار ایک نیا زخم کھا کے پھر بھی دنیا نے دیکھا زخم کھاتے گئے نعرے کی گونج پہلے سے زیادہ بڑھتی گئی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک لبیک. نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جا
مٹتے مٹتے نام ہو ہی۔ تم نے محفلوں پہ پابندی لگائی کہ نعرہ نہیں لگے گا، وہاں بھی لگا، پھر جناب اعلیٰ لوگوں نے شادیوں پہ لگانا شروع کر دیا، چلو وہاں تمہیں مسئلہ، یہاں ہماری مرضی ہے۔ تم نے وہاں پہ پریشانی کی، ہمارے جوانوں کے سینوں اور سروں پہ گولیاں لگی، ہم نے دیکھا جن کی شادیوں پہ نعرے نہ لگ سکے ان کے جنازوں پہ نعرے لگتے جا رہے تھے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ارے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج سادات کرام، علماء کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین، بالخصوص محافظ عقیدہ ختم نبوت عاشق مدینہ الحاج میاں اسد اقبال صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان فیصل آباد ڈویژن، اسیر ناموس رسالت اور اسیر عقیدہ ختم نبوت عاشق مدینہ برادرم جناب بھائی میاں محمد اکمل حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسیر ناموس رسالت برادرم جناب بھائی محمد افضال سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ قاری ضمیر حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے برادرم جناب ملک ذیشان رضوی صاحب، اور آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کو منعقد کرنے والے نبی علیہ السلام کے غلام بالخصوص جناب امجد علی صاحب، عاشق مدینہ جناب عبد القیوم صاحب، عزت مآب جناب علی سفیان صاحب، لائق صدوقار جناب محمد عثمان بیگ صاحب، آج کی یہ محفل پاک برائے سال ثواب جناب رانا عمران سعیدی صاحب کے والدین اور جناب شاہد نذیر صاحب کے دادا جی، ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جتنے بھی ساتھیوں نے آج کی اس بزم میں کسی بھی طریقے سے شرکت کی ہے، تعاون کیا ہے، معاونت کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوشش سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں عزتوں سے اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں گزارش کروں گا، اتنا بڑا آپ نے اہتمام کیا ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے عزت، ان کی تکریم، ان کے پردے کی شان شہید کے لہو سے بھی زیادہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ پردہ اگر سامنے کر دیں گے تو اس محفل کی مزید برکات میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ اگر کبھی خواتین کو اپنے محفل پاک میں بلانا ہو تو آپ ایک ایس ایم ڈی یا چھوٹی سی کوئی ایل سی ڈی اگر اس طرف لگا دیں تو یہ آسان رہے گا۔ اس لیے کوئی بھی بندہ، مثلا میں نہیں چاہوں گا کہ میری اس طرح بیٹیاں بیٹھی ہوں تو جناب کسی کی نظر وہاں پہ پڑے، تو یہ ہماری اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کے پردے کا تقدس اگر ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھنا تو کس نے لحاظ رکھنا ہے؟ ان کی عقیدت اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں دے۔ ہمیں رسول اللہ کے ذکر کی وجہ سے یہ سننے کے لیے آئیں تو ہمارا پیغام سننا ضروری ہے، ہمیں دیکھنا ضروری نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ احباب ذی وقار، رات کے اس پہر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی 12:30 پونے 1 بجے روٹی اور چاولوں کے لیے بیٹھا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ چاولوں کے لیے اور روٹی کے لیے اتنی دیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہ حضور کی محبت ہی ہے جو اتنی دیر بٹھا سکتا ہے۔
ताजदार खत्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? मैं एक पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। महफिल का उन्वान कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा, मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने वालिदैन को इज्जत दी है। अगर वो ना होते तो माएँ तो बाप के मरने के बाद बेटा इसी तरह ही अपनी तहवील में ले लेता था, जिस तरह अपने बाप के बाकी माल को अपनी तहवील में लेता था, और उसकी बांदियों को, उसकी नौकरानियों को। और अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे जहालत के दौर से हमेशा बचा के रखे, और वो कभी दौर दोबारा ना दिखलाए कि जब बाप के मरने के बाद माँ को बतौर बीवी अपने घर में बेटा रख के फख्र महसूस करता था। ये तो मेरे आका ने आके बताया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अरे जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे। हुजूर ना आते तो क्या पता चलना था कि माएँ क्या होती हैं, बाप क्या होता है, क्या पता चलना था कि बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। इन रिश्तों की इज्जत है रसूलुल्लाह की वजह से। और मुझसे कबल मेरे मसलक के बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा असदुल्लाह चिश्ती साहब आपने खिताब फरमाया, आपने वो खिताब समात फरमाया। मैं काफ़ी देर पहले आ जाता, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं कुछ लेट निकला हूँ, कोई 9:15 साढ़े 9 तो हम लाहौर से निकले। तो गुजारिश ये है, मेरे मालिक ने एक करम नवाजी की है कि आपको और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई करोड़ों अरबों रुपए देने नहीं पड़े, बगैर किसी पैसे टके खर्च किए हमें मालिक करीम ने हमारे पैसे लगवाए बगैर आखिरी नबी की उम्मत बनाया। देखिए जी कि जिस तरह यहूद और नसारा को आजमाइश में डाला गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो बाकी अम्बे आए, अगर उन नबियों को यहूदियों ने नहीं माना तो ना मान के वो जहन्नम का ईंधन बने। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार करके अपनी आखिरत खराब करने वाले बने। तो अगर हमारे आका के बाद भी कोई नबी आता और आके इस शरीयत में रद्दो बदल होता, फिर कोई नए अहकाम आते, तो होना क्या था? होना ये था कि हम भी उसी आजमाइश में मुब्तला हो जाते। दुआ के लिए इंशाअल्लाह करते हैं, हम भी आजमाइश में मुब्तला होते। ये रब का कितना फजल है कि हम जैसे लोगों को आखिरी नबी की उम्मत बनाया और आजमाइश में नहीं डाला। ये पता है कि हुजूर आ गए, बस बात खत्म हो गई। मुझे बोलिए, अब क़यामत के करीब क़ुर्ब क़यामत में जनाब ईसा अगर आएंगे तो रसूलुल्लाह के उम्मती बन के आएंगे, नई नबूवत लेके नहीं आएंगे। वो पहले से नबी बन चुके, वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे। और मेरे आका का फरमान है, वो क्या मंजर होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान में होगा और वह इमाम मिनकुम और इमाम तुम में से होगा। हजरत इमाम महदी इमामत कराएंगे और उनके पीछे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। ऊंची बोली। तो ये पता चला कि नबी रहमत का उम्मती होना बहुत बड़े एजाज की बात है। मेरे करीम आका आपने आके हमें जिंदगी का ढंग सिखाया, हमें ये बताया है कि तौहीद क्या है, खत्म नबूवत क्या है, हमें ये बताया है कि रिश्तों की अहमियत क्या है। आप देखिए ना कि तेजी से जो खून सफेद हो रहे हैं, रिश्तों की अहमियतें खत्म हो रही हैं। और ये आर्टिफिशियल सेंस, आर्टिफिशियल ज़हानत, इस कदर हमें इसने अपने कब्जे में ले लिया है। ना बेटियों का पता है, ना बहनों का पता है, ना माओं का पता है। कोई मर रहा है घर में, हम अपने मोबाइल में गुम होके पड़े हुए हैं जनाब, नहीं पता किसी का कि किसी के साथ क्या हो रहा है। और बच्चे ये गिला कर रहे हैं बाप से कि जनाब अब्बा जी टाइम नहीं देते, और
بیٹیاں گلا کر رہی ہیں، بہنیں گلا کر رہی ہیں، اور ہم جسے پنجابی میں کہتے ہیں ویلے مصروف، کہ آپ پیکج کی اس تھوڑی سی بچت کے لیے کہ جی 100 کا پیکج لگایا ہے جی، آج رات ختم ہو جائے گا تو بدلے میں کیا کریں جی 10-12 گھنٹے فون پہ لگے رہے؟ نہیں، آپ کو رسول اللہ نے کام بتایا ہے، آئیے کیا کام حضور لے کے آئے، کیا مقام مرتبہ لے کے آئے، کیسا دین لے کے آئے، سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھوں، محبت میں بولیے ذرا، آئیے جناب اعلیٰ۔ جس وقت ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے، یہ تیرے اور میرے مالک نے ہمیں بتایا ہے۔ تمہارے لیے جنگ کا طریقہ ہو تو جنگ کا طریقہ بھی تمہیں حضور نے جیسا بتایا اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے امن کا معاملہ ہو تو جو امن حضور نے قائم کیا اس سے اچھا امن بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے بحیثیت باپ کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت رشتہ دار کے، بحیثیت حکمران کے، سپہ سالار کے تمہیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، میرے مالک نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یہی پیغام تحریک لبیک یا رسول اللہ دے رہی ہے کہ جو پیغام حضور نے فاران کی چوٹیوں پہ دیا تھا، اور جناب اعلیٰ اس طرح کی جناب آزمائشیں ہم پہ نہیں آئی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے دین کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں مولوی تمہارے اوپر اتنی سختی کی تمہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا، جو رسول اللہ نے دیکھا، حضور کے صحابہ نے دیکھا، اس کے مد مقابل ہمارے اوپر کیا ہوا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوا کہ حضور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو اور فرمائے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو بدلے میں معاذ اللہ سگا چاچا بھی یہ کہہ رہا ہو تبا لک یا محمد، تو میرے آقا اس کو جواب تو نہیں دیتے، رب جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابھی ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا، تھوڑی سی کو خراب ہو جائے تو مولوی فاروق الحسن سمیت سارے خطیبوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ کیسا ہو گیا جی مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا، سپیکر خراب ہو گیا جی میں کیسے بات کروں۔ ذرا دیکھیے جب میرے آقا آیا کوئی سپیکر بھی نہیں ہے، کوئی سٹیج بھی نہیں لگا، اور رسول اللہ نے جب خطاب کیا ہے بدلے میں لوگوں نے تو تیز جملے بھی بولے ہیں، پر میرے کریم آقا نے پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے جب ہجرت سے پہلے جناب اعلیٰ ماحول بنتا ہے کیسے کہ مدینے والے جب آتے ہیں میرے کریم آقا آگ کے جناب اعلیٰ بیعت حکمہ والوں سے جب بیعت لیتے ہیں کیسے کہ جن کو لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دے تو ابو جہل پیچھے پیچھے جا کے کہتے ہیں اس کی بات نہ مان لو، اس کی بات نہ سن لو، یہ تمہارے بتوں کا دشمن ہے، تمہارے خداؤں کا دشمن ہے، سارا دن یہ بات کرے۔ رات کو جب وہ سو گیا ابو جہل اپنے گھر تو میرے نبی رات کو آتے ہیں اور حج پہ آئے ہوئے لوگوں کو اپنے خیموں میں جس کو جاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ اس سے جاگ کے بات کرتے ہیں اگر تمہیں مناسب لگے میں تمہارے رب کا تمہیں پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ ایسا تو میں نے اور میرے جیسے جناب اعلیٰ جتنے بھی خطیب ہیں کبھی اپنے گریبان میں ہم جھانکے ہمیں رونا آ جاتا ہے، اتنی نعمتیں خدا کی کھا کے ایسے اخلاص کے ساتھ ہم دعوت نہ دے سکے جیسے رسول اللہ رات کو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ یہ قوم جہنم سے آزاد ہو جائے، بچ جائے۔ پھر جب ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب 313 یا 305 میں سے جناب اعلیٰ 8 بندوں کو تلواریں ملتی ہیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو زنگ لگا ہوا ہے، کسی کے دندانے نکلے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ پھر بھی کہتے حضور ہم نے جینا بھی آپ
آپ کے لیے, ہم نے مرنا بھی آپ کے لیے. یہ نہیں کہا کہ 3 گنا زیادہ فوج ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے, سر سے لے کے پاؤں تک جناب اعلیٰ لوہے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, ذرا سے لے کے جناب اعلیٰ خود تک ہر چیز ان کی پروٹیکشن کر رہی ہے, اور جناب اعلیٰ وہ ہر طرح کے حفاظتی حصار میں بند ہے. اور ہمارے پاس 8 تلواریں اور باقیوں کے پاس کھجور کی جناب اعلیٰ چھڑیاں, اور کسی کے پاس پتھر, کسی کے پاس ڈنڈے, کسی کے پاس لوہے کا ٹکڑا. تو یہ جناب اعلیٰ جنگ ہو رہی ہے. اس لیے تو لبیک والوں کی باتیں آج کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں مولوی صاحب تم جنگ کی باتیں کرتے ہو, پاکستان کی شرح نمود 4% سے بھی کم ہو کے 2.5% پہ 2% یا 2.25 پہ آ گئی ہے. تو کہتے ہو ایسے دیوالیہ کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کو جنگ کرنی چاہیے, ہمارے پلے کیا رہے گا. میں کہنا چاہتا ہوں پیسے اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ جناب اعلیٰ کوئی اور قومیں ہوتی ہیں جو جنگیں کرتی ہے. محمد عربی کے فقیر کبھی بھی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ میدان میں نہیں اترتے, اللہ کی رحمت کے بلبوتے پہ اترتے ہیں. اس کی جناب اعلیٰ رحمت کو مد نظر دیکھ کے میدان میں آتے ہیں. اگر مولوی فاروق الحسن کی بات کسی کو مشکل لگے اور ناقابل عمل لگے تو اقبال سے پوچھ لیجیے. اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہی پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں. اس نبی رحمت کی بات سنو جس نے انسان کو انسان بننا سکھایا, جس نے انسان کو انسان بننا سکھایا. کبھی وہ بھی وقت تھا جناب اعلیٰ عرب کے اندر کسی کے دمبے کو جاتے ہوئے دیکھتے عرب, تو جاتے ہوئے گلی میں دمبے کے جناب اعلیٰ اس کی چکی کو یعنی اس کی دم والے حصے کو کاٹ لیتے, اس کو پکا لیتے گھر میں لا کے, اور وہ جناب اعلیٰ درد سے بلکتا ہوا کراتا ہوا جناب اعلیٰ اپنے گھر چلا جاتا. کبھی وہ بھی وقت تھا کہ جناب اعلیٰ 2 درہم پہ یا 5 کھجوروں پہ لڑائی ہوتی تھی. دادا لڑتے لڑتے مر گیا, پھر بیٹوں میں جنگ آ گئی, وہ بھی لڑتے لڑتے مر گئے, پوتوں تک وہ جنگیں چلتی تھی. کبھی وہ بھی وقت تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ میرے نبی آئے جہاں پردے میں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں, شاید کسی بیٹی کے دل میں خیال آئے یہ دیکھیے مولوی نے کیسے جناب آگے پردہ کروا دیا, ہمیں کیا سمجھتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں, ہم آپ کو قرآن اور کعبے کی طرح مقدس سمجھتے ہیں. جیسے قرآن پردے میں خوبصورت لگتا ہے, خانہ کعبہ پردے میں خوبصورت لگتا ہے, ایسے مسلمان کی ماں بہن بیٹی بھی پردے میں اللہ کو پیاری لگتی ہے, اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اسی لیے جناب اعلیٰ ہم آئے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے کہ آپ کے سر پہ چادر کسی مولوی کے فتوے کی وجہ سے بل جبر نہیں آئی. یہ تحفہ آپ کو رسول اللہ نے دیا ہے, یہ تحفہ آپ کو نبی رحمت نے دیا ہے. جب حاتم کی بیٹی عدی بن حاتم کی جناب اعلیٰ ہمشیرہ تیرے کریم آقا عالم کی جناب اعلیٰ قید میں آتی ہے, اور جناب اعلیٰ ان کے بھائی بھاگ کے میدان جنگ سے ہی آئی ہے, ان کنیزوں میں سرکار گزر ہوا, یہ رو کے کہتی ہیں حضور میرا باپ بڑا سخی تھا, آج میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا ہے, کیا میں ساری زندگی قیدی رہوں گی, کیا مجھے کوئی نہیں چھوڑے گا, کیا مجھے واپس گھر نصیب نہیں ہوگا. تو جناب اعلیٰ میرے کریم آقا نے اس کو روتے بلکتے دیکھ مزمل کی چادر اس کے سر پہ پہنائی ہے تاکہ امت کو پتہ چلے ارے لوگوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو.
کیسے لوگ تو نبی رحمت کا کلمہ پڑھ کے آج جناب اعلیٰ کشمیر میں 80 لاکھ یا 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی جیل میں جناب اعلیٰ مقید ہو، اور ہمارے یہاں پھر آج بھی پاکستان میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہو، آج بھی مسلمانوں ہمارے یہاں کرکٹ کے میچ چل رہے ہو، اور کہا جائے ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور جھانکو اپنے گریبانوں میں یوں کسی کی بیٹیاں اجڑ رہی ہوتی، اور پھر میں کہتا کہ جناب میچ کروایا جائے تو کیا خیال ہے، تو پھر اسے پتا چلتا یہ کتنے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے، جن کی بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں وہ میچ نہیں دیکھتے، وہ بیٹیوں بہنوں کی عزت بچانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہے۔ آج جناب اعلیٰ 9 لاکھ فوج پہلے تھی، 2,30,000 سے زیادہ RSS کے گنڈے جناب اعلیٰ ابھی آ کے مقبوضہ کشمیر اتارے گئے فوجیوں کی وردیوں میں، جن کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، ایک ہی ڈیوٹی ہے جن کا جوان بھائی ملے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، ایک ہی ڈیوٹی ہے جن کا باپ جناب اعلیٰ بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے، اس کو اس کے سامنے اس کی بیٹیوں کی آبروریزی کی جائے، مسلمانوں کی نسل خوشی کی جائے۔ اور آج بھی مسلمانوں ہم کرکٹ سے باہر نہیں نکلے، ہم فلموں سے باہر نہیں نکلے، ہم کرتار پر بارڈر کی جناب اعلیٰ پگلے بجا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ کمال کر دیا، ہم نے بارڈر کھول دیا جناب اعلیٰ، کس لیے کہ وہاں سے شکر گڑھ جہاں سے بارڈر کھل رہا ہے وہاں سے مرزا قادیان کا جناب کفر گڑھ 40 کلومیٹر دور ہے، تاکہ جناب اعلیٰ پاکستان کے قادیانیوں کو جانے میں کار پہ بھی 1 گھنٹے کی مسافت سے بھی کم لگے، تو جب جانا چاہے جناب اعلیٰ چلے جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جوڑے ہاتھ دیکھو، او مسلمانوں کوئی تبدیلی کائنات میں قرآن و سنت کے بغیر اچھے اثرات نہیں لے کے آ سکتی۔ کل ہم بات کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے یہ ملا کیا کہتے ہیں، آج پتہ چل گیا ہے آپ کو کہ جناب اعلیٰ دیکھئے نا 3 گستاخ رسول آپ کی آنکھوں میں 1 سال میں رہا ہوگا، آنکھوں کے سامنے جناب اعلیٰ 3 گستاخ دیکھتے ہی دیکھتے آسیہ ملونہ بھی رہا ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے شکور قادیانی بھی جناب اعلیٰ وہ بھی جناب اعلیٰ رہا ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے وجیہ الحسن گستاخ رسول بھی رہا ہو جاتا ہے، اور علماء جیلوں میں آج تک ٹرائل بھگت رہے ہیں، آج تک دہشت گردی کے مقدمے جھیل رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے کیسے کام کیے جا رہے ہیں۔ بس جناب اعلیٰ میں کہنا چاہتا ہوں آج تک کسی نے جناب اعلیٰ اتنی جسارت نہیں کی کہ نام مدینے کا لے کے کرتوت یزیدیوں والے کیے جائے، یہ کسی نے جسارت نہیں کی۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ جناب اعلیٰ نام تو رسول اللہ کے دین کا لیا جائے، نام حضور کی شریعت کا لیا جائے، اور اسی شریعت کا مذاق اڑایا جائے۔ جیسے داعش نے جہاد کو بدنام کیا، اپنے مسلمانوں کے گلے کاٹے، گلے کاٹ کے کہا یہ جہاد ہے، اور اس کی فلمیں بنائی، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، عورتوں کو مارا، اور کہا یہ جہاد ہے۔ اس سے جہاد پوری دنیا میں بدنام ہوا، اور جناب اعلیٰ اسی طرح ریاست مدینہ کا نام لے کے روٹی مہنگی کی گئی، شراب سستی کی گئی ہے، پھر جناب اعلیٰ ریاست مدینہ کا نام لے کے گستاخ رسول اور قادیانیوں کو ریلیف دیا گیا۔ ہمیں تو کہتے ہو ملا کیا کہہ رہے ہیں، ملا بس اتنی بات کر رہا ہے کہ جناب اعلیٰ ایک پاکستان میرے آقا کے نام پہ بنا ہے، جس کے نام پہ بنا ہے یہاں پہ قانون بھی اسی نبی کا ہونا چاہیے۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ پیغام سب کو جناب اعلیٰ ہضم نہیں ہو رہا، یہ ملا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، جس دور میں روٹی کی خاطر ماں اپنی بیٹی کی عزت اپنے ہاتھوں سے بیچ رہی ہو، جس دور میں جناب اعلیٰ باپ اپنی بیٹیوں کی آبرو خود بیچ رہا ہو، جب بھائی بہنوں کی عزت خود بیچ رہا ہو، شوہر روٹی
रोटी की मजबूरी से अपनी बीवी की इज्जत का खुद सौदा कर रहा हो, हम अगर कहे हम तो इन सबकी इज्जत बचाना चाहते हैं, तो बदले में कहा जाए मुल्ला क्या चाहते हैं? हम तो चाहते थे ये कौम भिखारी न बने, जो कहते थे जनाब आला हम भीख नहीं मांगेंगे। हुआ क्या है, आज लंगर खाने का ऐलान करके पूरी कौम को भिखारी बनाना चाहते हैं कि अपने घर में इज्जत से रोटी भी कोई न खा सके, दुआ के हर कोई मांगने पे मजबूर हो जाए। यूं न करो, हजरत उमर की सुन्नत अपनानी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उमर रात को मदीने में गश्त कर रहे हैं और देखते हैं कि घर से आवाज आ रही है बच्चों के रोने की। दरवाजे पे दस्तक दे के कहते हैं बच्चों को चुप कराओ बहन। तो वो कहती है आपको क्या मसला है? ये तो कियामत वाले दिन हमारा और उमर का मामला है। जब मैं उमर का दामन पकड़ के कहूंगी तेरे दौर में मेरे बच्चे रोते रहे, तेरे दौर में मेरे बच्चे भूखे रहे, मेरे खाने को कुछ नहीं, मैं तो हांडी में पानी डाल के चढ़ाया हुआ है, थोड़ा बच्चों को हौसला हो जाए, खेलते खेलते सो जाएंगे। चलो थोड़ी देर के लिए इन लोगों का दिल बहला हुआ है, इसलिए हांडी चढ़ाई है, भूख से रो रहे हैं। तो हजरत उमर उसी वक्त सुन के जाते हैं बैतुल माल, गुलाम को कहते हैं चल जल्दी से आटे की बोरी मेरे कांधे पे रख दे। तो कहता है हजरत जी मैं उठा लेता हूँ। तो आपने फरमाया आज उठाओगे, कियामत को उमर का बोझ कौन उठाएगा? ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ, यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ। हाकिम मदीना उमर के किरदार को सामने रख के, हजरत उमर के जनाब आला उस रवैये को सामने रख के आज के हाकिम पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ। जरा देखिए, आप आटा लाते हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं और आके कहते हैं बहन तेरा भाई आया है, ये कुछ सामान खाने का ले लीजिए। दरवाजा खुलता है, फरमाते हैं अगर इजाजत हो तो मैं बच्चों को खिलाता हूँ, आप आटा बना लीजिए, आप आटा बना लीजिए। तो जनाब आला यूं होता है, जनाब आला के आटा बन जाता है। आप जनाब आला आप जलाते हैं, ऐसे लम्हे के अंदर जनाब दुनिया ने क्या देखा, आसमान की आंख ने क्या देखा है कि जनाब आला खाना पक जाता है। वो बच्चे जो पहले रो रहे थे खाना खा के फिर खुश होते हैं, खेलने लग जाते हैं। आप फरमाते हैं अगर बुरा ना गुजरे तबीयत पे तो उमर को माफ कर दो, आप उमर को माफ कर दो बहन। तो वो कहती है भाई दिल नहीं करता कि जब उसे पता ही नहीं हमारी हालत का तो हाकिम बनने का हक उसे किसने दिया है। मैं तो सोच रही हूँ रब ने हाकिम बनाना था तुझे बना देता, उमर को बनाने की क्या जरूरत थी? हाकिम बनाता तुम्हें बना देता, उमर को बनाने की क्या जरूरत थी? जिसे अपनी बहनों के दर्द का पता तो है, जिसको बहनों के रोते बच्चों का पता तो है, उसे हमारी खबर ही नहीं है। अच्छा अगर तू कहता है तो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जजा दे, दुआएं दे रही है। इतने देर में बाहर से आवाज आती है अमीरुल मोमिनीन चलिए ना, रात काफी गुजर गई है, थोड़ा आराम भी कर लो, सुबह फिर उठना है। तो माई कांपने लग जाती है। आप फरमाते कांपो ना मेरी बहन, मैं तारुफ करा के भी माफी मांग सकता था, लेकिन वो माफी ऊपर से होती दिल से ना होती। ये शुक्र है कि वो माफी तुमने दिल से दी है, ये शुक्र है तो माफी तुमने दिल से दिया है। तो मुसलमानों हम तो उस रियासत की बात करते हैं, हमें कहा जाता है ये मौलवी कैसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते वो रियासत हो जहाँ माएँ जलील न की जाए, माओ को इज्जत दी जाए। खत्म नबूवत हमारा जुर्म इतना है कि हम कहते हैं कि उस तरह की रियासत कायम की जाए जहाँ माएँ जलील न की जाए। और मेरे आका ने दुनिया के सामने एक पैगाम दिया, जब जनाब हलीमा सादिया के लिए चादर बिछाई,
آج تو بیٹے کہتے ہیں میرے بستر پہ اماں نہیں سونا مجھے سمیل آتی ہے. آج تو بیٹے کا سرانہ باپ رکھ لے اماں رکھ لے تو وہ کہتے تیل لگ گیا اس کو تو میں جی اس پہ نہیں سو سکتا مجھے سمیل آتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج تو بیٹی کے بستر میں ماں لیٹ جائے تو بیٹی کے نخرے ختم نہیں ہوتے. جس نے ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کیا اس کے بستر پہ پیشاب کیا اور ماں نے کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کی. آج وہی بیٹی جناب اعلیٰ اپنی ماں کو باتیں سناتی ہے. وہ بیٹا جس نے اتنی بار اپنی ماں اور باپ کے کپڑوں پہ پیشاب کیا وہ باتیں کرتا ہے کہ میرے سرانے پہ ابے نے سر رکھا تو تیل لگ گیا تھا جی مجھے نیند نہیں آتی. آئیے آپ کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں 14 صدیاں پہلے آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ رسول اللہ ایک رضائی ماں کے ساتھ کتنی محبت کا سلوک فرمایا. مجھے بولیے رضائی والدہ جناب اعلیٰ حضرت حلیمہ سعدیہ چادر بچھا کے سرکار نے دیا اور پھر جناب اعلیٰ بکریاں بھی دیا 40 اور اونٹوں اونٹ پہ سامان بھی لاد کے دیا ہے. پھر جناب اعلیٰ وہ بھی وقت آیا ہے جب جانے لگی ہے کلمہ بھی پڑھایا ہے دور تک الوداع کر کے آئے اور روتے ہوئے واپس آئے. کسی نے پوچھا حضور یہ کون تھی پھٹے پرانے کپڑوں والی یہ کون تھی پرانی جوتی والی یہ کون تھی مسکینی کی حالت والی جس کی آپ نے اتنی عزت کی ہے. فرمایا ھذا امی بعد امی یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں ہے. اور آج تک صدیاں گزر گئی کسی ماں کی عزت ہو رہی ہے تو صدقہ رسول اللہ کا ہے. اور اگر کوئی نہیں عزت کرتا تو اسے حضور کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا یوں ماں کو بے عزت نہ کرتا. جس ماں کے سینے سے دودھ پیا حضور نے اس کے لیے تو چادر بچھا دی. ذرا سوچئے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ ہوتی تو کیا عالم ہوتا. ایک بار تو حضور نے فرما ہی دیا کہ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا مسجد میں اور میری ماں کی آواز آتی او میرے محمد بیٹے میری بات سنو. حضور فرماتے ہیں میں اپنی نماز ادھر چھوڑ دیتا اپنی ماں کی آواز پہ حاضر ہو جاتا کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا. اور رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا دیا یاد جد آیا وفا دیا عظمتاں سونا دیا تار دیا دعا دیا. آج آپ اور میں نے یہاں دیکھنا ہے ہم نے حضور کے دین کے ساتھ کتنی محبت کی ہے. میرے آقا نے تو ماں کی شان بتائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات. ارے جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ایک موقع پہ فرما رضا رب برضا الوالدین رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں. ایک بار فرما النظر الی وجہ الوالدین عبادہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اونچی بولیے ذرا. یہ پیغام ہم سب تک پہنچانے کے لیے آئے اور اسی وجہ سے شاعروں میں لوگ سمجھتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں. آج کی اولاد کہتی ہے ہم نے یہ ساری ترقی خود کی ہے کیونکہ ہمارے اندر سکلز تھی ہمارے اندر قابلیت تھی ہمارے اندر جناب اعلیٰ فلانی کوالٹی تھی اس لیے ہم کامیاب ہو گئے. ارے ایسے کامیاب نہیں ہوئے. تیرے باپ کی جوانی تیرے بچپن پہ قربان ہوئی ہے تب جا کے تو اس مقام پہ پہنچا ہے. بیٹی ایسے کامیاب نہیں ہوئی ہے اس کی ماں کی نیندیں اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے قربان ہوئی ہے تب بیٹی کسی مقام پہ پہنچی ہے. آج بیٹا ایسے نہیں جناب اعلیٰ افسر بن گیا. اس کی ماں کی جناب اعلیٰ صبح اٹھ کے جناب اعلیٰ اس کو تیاری کرانے کی نوکری اور بغیر تنخواہ کے نوکری.
बगैर वजह की नौकरी, उस नौकरी की वजह से ये यहाँ पे पहुंचा है। लेकिन कितना जनाब आला एहसान फरामोश है, कितना एहसान फरामोश है कि इसे माँ की इज्जत का पता भी नहीं चला, इसे बाप की इज्जत का पता भी नहीं चला, और ये अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। एक मिसाल पेश करके मैं अपने मौजू की जानिब आगे बढ़ूंगा। जरा देखिए कि ये फितरी एक चीज मेरे रब ने जनाब पैदा फरमाई, और अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का अंदाजा ना पैमाना बताया है, तो किस तरीके से वो पैमाना मालिक करीम ने माँ बाप की मोहब्बत को बताया है। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, फरमा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। ये बताया है कि जरा याद रखो कि ये पैमाना है, जैसे तेरी माँ तुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहती, वैसे तेरा खुदा भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जिस तरह माँ बच्चे को रोकती है, ओ मेरे बच्चे तंदूर में गिर न जाना, वो बार बार भड़कती आग को देख के दिल करता है मैं हाथ लगाऊं इसको, माँ मना करती है। बच्चा अगर माँ की जनाब आला बात मानने की बजाय हाथ धरनी करके आग में छलांग लगा है, इसमें माँ का कसूर नहीं है। इसी तरह मेरा रब भी नहीं चाहता कि हम आग में जाए, उसने 1.25 लाख नबी भेजे इसलिए ताकि उसकी मखलूक आग से बच जाए, उसने आखिरी नबी भेजा इसलिए ताकि उसकी मखलूक आग से बच जाए। उसने फरमाया कि हबीबी ने तीर का पैगाम दीजिए, इन्हें बताइए ताकि ये आग से बच जाए। रब तो ये चाहता है हम आग से बच जाए, हम खुद ही है जनाब आला जन्नत मुफ्त में नहीं लेते, और पैसे भर के हम जहन्नम खरीद रहे हैं। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, पंखा लगा हुआ है, गर्मियों में एसी भी कहीं कहीं लगाया, नहीं तो पंखे तो हर जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन मस्जिद में जाने के लिए 1000 में से एक बंदा बड़ी मुश्किल तैयार होगा। लेकिन जब जनाब आला सिनेमा का दरवाजा देखा जाए, यहाँ पे पैसे भी ले रहे हैं, यहाँ पे जनाब आला लाइनें भी लगी हुई है टिकटों की, यहाँ ब्लैक में टिकट भी बिक रहे हैं। बंदा पूछे जहन्नम खरीदने के लिए तो पैसे भरने को तैयार है, लेकिन जन्नत मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है। आज के दौर में यारों दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच में जुआ और शर्तें लगाने के लिए बेटा तैयार है, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हत्ता कि उनकी दवाई के पैसों के लिए भी इसके पास इख्तियार नहीं है। अपने गिरेबानों में झांको ओ मुसलमानों, जिसके पास चकड़ा करके ट्रॉफी खरीदने के पैसे हैं, वो ट्रॉफी खरीद के जनाब आला क्रिकेट का मैच खेलता है, लेकिन माँ घर में दमे से मर रही है, माँ घर में टीबी से मर रही है, माँ घर में बुखार से मर रही है, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। दोस्तों के लिए महंगे मोबाइल का गिफ्ट जा रहा है, ईद पर अम्मा के लिए जोड़ा नहीं खरीदा जा सका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई अपने आप से सवाल तो करे कि ये कैसा मियार है, कैसा मियार है, ये कैसा जनाब आला रवैया है। आप ईद के ऊपर महंगी से महंगी शॉपिंग, मोबाइल का मॉडल नया, हत्ता कि कई तो गाड़ी या मोटरसाइकिल का मॉडल भी बदल लेते हैं। लेकिन जब माँ की बारी आती है, पता है आपका रवैया आया है, आपने क्या किया। एक माँ का भी रवैया था, मैंने कहीं पढ़ा कि जनाब आला एक बंदे ने कहा हम छोटे थे जब मेरी माँ ने हमारे कपड़े बनाए तो वो खुद पुराने कपड़े पहन के बैठी हो, तो हमने कहा तुमने माँ ने कपड़े क्यों नहीं पहने, तो वो कहने लगी बेटा तेरे आ गए हैं ना, ईदें तो आती रहती है मैं फिर पहन लूंगी। तो ये जुमले सुनाने वाली माँ के लिए हमने क्या किया। ख्वारजनी से किसी ने पूछा माँ क्या है, उसने कहा मुझे माँ की मोहब्बत उस दिन समझ में आई जिस वक्त हम 4 भाई थे, 5वीं हमारी माँ थी और 4 रोटियां आई, तो मेरी माँ ने ये कह के रोटी हमारे आगे रख दी कि मुझे भूख नहीं है तुम खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुसलमानों हम ये कहना चाहते हैं जिस
جس ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد پڑھائی ہو، جس نے اپنی خواہش قربان کر کے اولاد کو پالا ہو، جس باپ نے جناب اعلیٰ اب ایک ہی جوتی کو بار بار سلائی کرا کے پہنا ہو، لیکن بچوں کے جوڑے اور شوز نئے نئے خریدتا ہو، بیٹا بڑا ہو کہ اسی باپ سے بدتمیزی کرے ہو، اسی ماں سے بدتمیزی کرے ہو، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہے. ایسے عشق رسول کی مجھے سمجھ میں نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسا عشق رسول ہے. عشق رسول اس چیز کا نام ہے. میرے آقا نے فرمایا رضا رب برضا الوالدین، رب کی رضا ماں باپ کی رضا کے اللہ. جب حضور نے فرما دیا تو اس فرمان کے آگے کیا بحث رہ جاتی ہے؟ پنجابی میں اگر کہیں تو میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، او میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا نہیں اور دا اگر جناب اعلیٰ توجہ کی جائے ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ماں باپ راضی کر سکے، نہ خدا راضی کر سکے، نہ خدا کا رسول راضی کر سکے. اور جناب اعلیٰ دعوے دیکھے تو کسی کا بھی عشق رسول عاشق رسول ہونے سے جناب اعلیٰ نیچے کا درجہ تو قبول ہی نہیں کرتا. جس سے بھی پوچھا وہ کہے گا ہم عاشق رسول ہیں. کیا عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کی شریعت و سنت کا مذاق اڑایا جائے، ہم تماشائی بنے رہے ہیں؟ آقا کی ناموس کا جناب اعلیٰ آقا کی ناموس کے اوپر حملہ کیا جائے، ہم تماشائی بنے رہے ہیں. اور اگر کوئی بات کہے تو کہے ملا کا کام ہے. کہتے ہیں کہ یہ جناب اعلیٰ مولویوں کا کام ہے. کیا کلمہ صرف مولویوں نے پڑھا؟ حضور کا کلمہ تو سب نے پڑھا. کیا خیال ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہے؟ تمام شعبۂ زندگی میں جتنے لوگ بیٹھے کون ہے جو کہے میں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ دین تو سب کے لیے برابر تھا. یہ ہم نے مولوی کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے؟ جتنا کلمے کا حق مولوی پہ ہے اتنا آپ پہ بھی ہے. آپ حضور کی عزت کے لیے نکلے. پاکستان کے اندر آپ فیصل آباد میں کہیں کہ راؤ کا ہیڈ آفس کھول دیا جائے، کوئی اجازت دے گا؟ آہستہ بول رہے ہیں. کوئی موساد کا کہے کہ جناب اعلیٰ ہمیں چنیوٹ میں دفتر کھولنا ہے، کوئی کھولنے دے گا؟ کیوں کہتے ہیں وہ ملک دشمن ہے. ملک دشمن لوگوں کو کبھی بھی اپنے عام اڈے نہیں دے سکتے. جو ریاست کا دشمن ہو اس کو تو آپ اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے، شہریت نہیں دیتے. اور جو حضور کی ختم نبوت کا دشمن وہ جج بھی بن جاتا ہے، وہ جناب اعلیٰ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ بڑی بڑی جناب اعلیٰ پوسٹوں پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. کیا یہ ہماری محبت کا معیار ہے کہ اپنے دشمنوں کو ہم برداشت نہیں کرتے اور حضور کے دشمنوں کو سر پہ بٹھایا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. گستاخ رسول کی ایک سزا. اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے میرا یہ یقین ہے کوئی داڑھی والا ہو یا کلین شیو ہو، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، تو حضور کی نالین شریف کا نقشہ اگر زمین پہ پڑا ہو نا یا نالی میں کوئی اٹھا کے ایسے پھینک دے تو یہ اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے کہ تو نے توہین کی ہے اس نقشے کی نسبت حضور کے قدموں سے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے جتنا مرضی کو کہیں کہ گناہگار ہے، جی نمازیں نہیں پڑھتا ہے یا سروین پڑھتا ہے، یہ جناب معاذ اللہ یہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ گناہگار ہے بڑے سے بڑا، جتنا بڑا گناہگار ہو، لیکن حضور کی نالین کے نقشے کو جب کوئی پھینکے گا نالی میں یا اس کی توہین کرے گا، یہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ نہیں؟ یہ کیا کیا اس نے؟ ہمارے آقا کی نالین کی توہین کی ہے. بات سمجھنے والی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا. جو حضور کے نالین کے نقشے کی توہین کرے اس کے تو گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور جو حضور کے تاج ختم نبوت کو ہاتھ ڈال دے ہم اس کو کہیں کہ جناب اعلیٰ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا پیارا ہے. اور تاج ایسے تو نہیں کہتے. نعرہ کیا لگتا ہے نعرہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ ختم نبوت کا تاج تو حضور کے سر پہ آئے.
تو کوئی یہ تاج چھیننے کی کوشش کرے, اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اور کہ نہیں حضور نہیں جناب, اس میں کچھ جو کمی بیشی تھی وہ آ کے مرزا کانے نے آ کے پوری کی ہے, اور ہماری قوم یہ سن کے جناب اعلیٰ چپ کر کے بیٹھی رہے اور کوئی بندہ بات نہ کرے. کیا یہ ایمان کا معیار ہے؟ یہ اسلام کا معیار ہے؟ ماں باپ کی کتنی شانیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے باوجود جب سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی نے حضور کے خلاف بات کی, اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو انہوں نے تھپڑ مارا اپنے باپ کو اور یہ خبر حضور تک پہنچی. میرے آقا نے فرمایا کیوں مارا تم نے, بوڑھا باپ ہے تمہارا, نہیں مارنا تھا. کہا حضور انہوں نے آپ کے خلاف بات کی, شکر پڑے میرا باپ کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, نہیں تو آج وہ زندہ نہ ہو. یہ کدھر گئے پیار, وہ تو ختم ہوگی ساری. ہمارے ہاں تو بات ہوتی ہے, نعرے لگ رہے ہوتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جس وقت بات آتی ہے اقتدار کی منتقلی کی تو ہمارے کتنے سارے وہی نعرے لگانے والے, نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ چاچا ادھر چلا گیا, کیونکہ ماما ادھر چلا گیا, فلانا ادھر چلا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, قبر میں چاچے مامے تائے نے کام نہیں آنا, قبر میں رسول اللہ کی محبت نے کام آنا, حضور کے پیار نے کام آنا. یہ بات ہم کرتے ہیں اور لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں, ہمیں جیلوں میں ڈالنے کی باتیں ہوتی ہیں, ہمیں بین کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمارے ساتھ, خاص طور پہ قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ میڈیا اور جتنے بھی یہ ذرائع ابلاغ والے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, جو ایک غفلت میں پڑا ہوا بندہ جس کو کوئی بندہ اٹھائے, چوکیدار اٹھ یار تیرا گھر لوٹا جا رہا ہے یا تیرے گھر میں آگ لگی ہے, اٹھ اپنا گھر بچا لے, اور وہ اٹھ کے چوکیدار کے گلے کو پکڑ لے اور کہے کہ ابھی مجھے نیند آنے لگی تھی ظالم, تیری وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی. تو آپ بتائیں وہ چوکیدار اس کا ہمدرد تھا کہ نہیں تھا؟ اونچی بولیے, تھا نا. اب اس کو ظالم کہنے والا خود ظالم ہے اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. چوکیدار نے اپنی طرف سے ایمانداری کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے. اور یہی افسوس ہے, اسی پہ ہم رو رہے ہیں, اسی پہ اقبال روتا گیا. اجازت ہو تو اقبال کا شعر پڑھ دوں. اقبال فرماتے ہیں واہ ناکامی بتائے کاروں جاتا رہا, واہ ناکامی بتائے کاروں جاتا رہا, اور کاروں کے دل سے احساس زیا کہ جو جگانے والے تھے اسی کے ساتھ لڑ پڑے. اس نے کیا کہہ دیا, دو جملے تقریر میں بول کے پوری قوم کو چونا لگا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرے جوڑے ہاتھ دیکھو, آج جناب اعلیٰ کشمیری لٹ رہے ہیں تو کیا کریں, خان کی تقریریں بارڈر پہ لگا دو, بندوقیں بند کروا دو. آج کیا کریں جناب اعلیٰ, دنیا بھوکی مر رہی ہے, خان کے بیان سناؤ جا کے انہیں کہ جناب پیٹ بھر لو اس کا. آج چونیوں میں 4 بچے زیادتی کے بعد ویرانے میں قتل کر کے پھینکے جا رہے ہیں. اس کے والدین کو تقریر سناؤ خان کی کہ بیٹوں کو بھول جاؤ, اس کے بیان کو سن کے دل کو تسلی دے دو. آج جناب اعلیٰ 2,30,000 سے زیادہ آج کی جناب اعلیٰ میڈیا رپورٹ کے مطابق بجرنگ دل کے غنڈے اور کمینے آتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی بیٹیوں کو لوٹنے اور نوچنے کے لیے راجہ گدھ کی اولاد جناب اعلیٰ کے ان کی جناب اعلیٰ عصمتوں کو پامال کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کے باوجود جناب اعلیٰ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جو کشمیریوں کے پاس جائے گا وہ غدار ہوگا. ہم کشمیریوں کی بات کر کے بھی غدار بن گئے, ہم جہاد کی بات کر کے بھی غدار بن گئے. تم کشمیریوں کے گرتے لہو کو دیکھ کے سری لنکا کی ٹیم کو بلا کے بھی کشمیر کے ہمدرد بن گئے. یہ کیسا مقدمہ ہے, جب مقدمہ لڑ کے تم کشمیریوں کے غم سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہو, تم 65 دن کے کرفیو کو بلانے کے لیے میچ کرواتے ہو. اور یہ فیصلہ بادیوں کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. یاد کرو جناب اعلیٰ, آج سے کچھ سال پہلے جب N120 کے اندر جس وقت الیکشن ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ برما کے مسلمانوں کی جو ویڈیو آئی, بچے کاٹے جا رہے ہیں, عورتیں کاٹی جا رہی ہیں, بازوؤں کے ڈھیر الگ لگے ہوئے ہیں, ٹانگوں کے الگ لگے ہوئے ہیں, سروں کے ڈھیر الگ لگے ہوئے ہیں. اور جناب اعلیٰ
لاکھوں مسلمانوں کے کٹے ہوئے اس سارے جسموں کو دیکھ کے نہ اقوام متحدہ کو حیا آئی، نہ جناب اعلیٰ امریکہ کو حیا آئی۔ وہ بے غیرت ٹرمپ جو بکواس کرتا ہے ایک آسیہ ملونہ کے لیے، ایک شکور قادیانی کے لیے کہتا ہے ہمیں بڑی تشویش ہے کہ مذہبی جناب اعلیٰ مذہبی قوانین جو پاکستان میں رائج ہے اس سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ سندھ کے اندر اگر ایک ہندوؤں کی لڑکی نمرتا خودکشی کرتی ہے یا قتل ناحق ہوتا ہے، جناب اعلیٰ اس پہ پوری دنیا کا میڈیا واویلا کرتا ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کی در گیا۔ تو میں کہتا ہوں ایک نمرتا کے لیے رونے والوں اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو عزیز بیٹیاں کشمیر میں اجڑ رہی ہے۔ تو آج تمہارا انصاف کدھر چلا گیا؟ تو باری غزنوی عبدالی والوں اور شاہین ابابیل والوں، الخالد ٹینک والوں، دنیا کی بہترین فوج والوں، میچ کرانا تمہاری ذمہ داری نہیں، جہاد کے لیے میدان میں اترنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ تمہارا کام تھا جو تم نے وہ نہیں کیا، تم نے قوم کو کس طرف لگا دیا ہے۔ خدا کے لیے سمجھو تحریک لبیک یا رسول اللہ اسی طرف آپ کو لانا چاہتی ہے کہ کبھی کافر آپ کو ان شہیدوں کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اقبال سے پوچھئے تو وہ بولا ہے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نماں، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نماں، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو امیر المجاہدین کی غیرت چاہیے۔ لبیک ختم نبوت۔ ہمیں باتیں کرتے ہیں ملا کہاں سے آ گئے، ہم کہیں سے نہیں آیا، اسی دھرتی کے رہنے والے اور تبدیلی کے نعرے لگانے والے، اس سے پہلے ترقی کے نعرے لگانے والے ہم نے دیکھے، اس کے بعد تبدیلی والے دیکھے، لیکن دونوں کے رویوں میں ہم نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا موٹر وے تو بنی ہے، ماں نے بیٹی بیچی تو کیا ہوا، باپ نے گردے بیچ کے بیٹی کے جہیز کا سامان لیا تو کیا ہوا، موٹر وے تو بن گئی۔ انہوں نے بھی کہا کشمیر میں بچے مرے تو کیا ہوا، تبدیلی تو آ گئی۔ انہوں نے کہا 8 دن لاہور میں کرفیو لگا کے جب فیروز پر روڈ پہ میچ ہو تو ہو گیا نا جناب، کشمیر لٹا تو کیا ہوا، تبدیلی تو آ گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں ذرا گرے بانوں میں جھانکو مسلمانوں، 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، جو 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے وہ 7-8 لاکھ گھر گرا کے چلے گئے، جو کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے وہ 25 سے 30 لاکھ مزید بندے بے روزگار کر کے چلے گئے، اور آپ پھر بھی اسی کے خواب دیکھتے رہے کہ ملک میں تبدیلی آ گئی، ترقی آ گئی۔ یہ میرے چوڑے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، کوئی ذرا سوچئے کہ ہماری ترقی کبھی بھی حضور کی شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ترقی تب ہی ہوگی جب ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی اور اندر سے ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا،
مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار خطر نبوت. بس اتنا کہنا چاہوں گا. سب لوگوں کو جناب اعلیٰ یہ مکافات عمل ہے. یہ پہ کہتے ہیں ہمیں ان جرموں کی سزا ملی ہے جو ہم نے کیے نہیں تھے. میں نے کہا تم نے لوگوں کو ان جرموں کی سزا دی ہے جو انہوں نے کیے بھی نہیں تھے. کیا خیال ہے جی؟ فیض آباد والوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ہاں جی یہی جرم تھا نا کہ وہ کہتے تھے تاجدار ختم نبوت. اس کے بدلے میں آپ نے 12,000 شیل چلایا. آپ نے اسٹیٹ گولیاں چلائی. 7 شہیدوں کے تحفے دے کے ہمیں وہاں سے روانہ کیا. آج تم کہتے ہو ہم نے نشہ نہیں بیچا تھا, جھوٹا الزام لگایا. تم نے بھی ہمیں کہا یہ انڈیا کے اشاروں پہ, انڈیا کے پیسے سے یہاں پہ آئے ہیں. آج تم دیکھ رہے ہو جو لبرل جن کو تم نے پال کے قداور بنایا, آج وہ اپنی پلوں میں گھس گئے ہیں. آج بھی مودی کے مقابلے میں وہی مسجد اور مدرسے کا فقیر تمہیں نظر آیا ہے جو کہتا ہے چل, کہے تو ہم تیرے آگے چلنے کو تیار, کہے تو ہم تیرے پیچھے چلنے کو تیار. ہم ووٹوں کی تیری چوری بھی بھول جائیں گے, ہم اپنی بے گناہ قید بھی بھول جائیں گے, ہم اپنے اوپر ہونے والا تشدد بھی بھول جائیں گے. بس اتنا سا کام کر دے, اپنے سارے جرموں کا ایک کفارہ دے دے. چل بسم اللہ جہاد کا اعلان کر, پوری لبیک ہم تیرے پیچھے کھڑی کر دیں گے اور بتائیں کہ دنیا کے سامنے یہ وہ ملک آج بن گیا ہے جس کے بڑوں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا. اور حیرت کی بات ہے اگر محمد علی جناح یہ نعرہ لگائے تو اس کو کسی نے نہیں کہا اس نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا. اگر اقوام متحدہ میں جا کے قرآن کی تلاوت کر کے تقریر کروائے ضیاء الحق, اسے کسی نے نہیں کہا اس نے مذہب کارڈ کے استعمال کیا. اگر عمران خان جا کے وہاں مذہب کی 2-4 باتیں کرے, اس کے نیچے والا طبقہ بغلے بجاتا ہے, دیکھیے نا سبحان اللہ کیا بات کر دی ہے. میں نے کہا تم مذہب کی بات کرو تو تمہارے لیے سب جائز ہو جائے. اور 4 صفحے کی حدیثیں زبانی سنانے والا وہ حضور کی عزت کی بات کرے تم کہتے ہو مولوی مذہب کا استعمال کرتا ہے. اگر یہ جرم ہے تو یہ بار بار کیا جائے گا, 1000 بار کیا جائے گا. اور کبھی موقع آیا تو ممتاز قادری کی طرح پر سردار کر کے کہا جائے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ جان پڑے میری بات کو, آپ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یقین مانیے ساری تھکاوٹ اتر گئی. گزارش اتنی ہے جتنی جوش و جذبے کے ساتھ آپ آج کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 نومبر کو مینار پاکستان, کل پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. پوری دنیا سے جہاں حضور کے غلام تشریف لائیں گے. گزارش یہ ہے کہ جو لاہور کے قریب کے بڑے بڑے اضلاع ہیں جیسا شیخو پورہ ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, ان لوگوں کا کلیدی کردار ہونا چاہیے. مزہ تو تب ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہر گاؤں سے کم از کم ایک گاڑی لے کے آئے. جن کو رب نے سواری دی ہے وہ کہیں کہ یا رسول اللہ آج سواری آپ کے نام کے لیے.
خود بھی آئے, اپنے ساتھ ان کو بھی لے کے آئے جن کے پاس سواری نہیں. دیکھیں بھائی, جب بندے کو بیماری اٹھتی ہے نا, تکلیفیں ہوتی ہیں, تو آپ کہاں کہاں دور دور جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. کراچی تک دنیا سفر کرتی ہے, تو آپ حضور کی عزت کے لیے نکلے, بیماریاں پاس ہی نہیں آئیں. منت ماننے کے لیے کتنے دور دور درباروں پہ جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے, کل رات ایک بڑی بات کی قبلہ استاد گرامی نے, کہ جب غازی صاحب کے عرس کی باری ہوئی کہ جی اس بار غازی علم الدین شہید کا عرس سے مبارک کے بارے میں, آپ نے فرمایا ضرور چادر مبارک چڑھائیں گے انشاءاللہ, لیکن پورے طریقے سے غازی صاحب کا عرس جو ہے وہ ہم اس کو بھی جو ہے کانفرنس میں کنورٹ کر دیں گے. پچھلی بار بھی ایسا ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا تھا, تو اس میں غازی صاحب کا عرس اس میں کنورٹ ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ غازی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے آگے کی بات کرو, ان کی بات کرو جن کے لیے ہم نے جانیں دی. آپ ان کے لیے نکلو جن کے لیے ہم نے اپنی گردن پیش کی ہے. تو آپ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے, سرکار کی عزت کے لیے آپ سارے حضرات نے بڑھ چڑھ کے فیصل آباد کی تمام تحریک کی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ قافلہ جائے گا دنیا کو لگ پتہ جائے گا کہ اس اکیلا مینار پاکستان تو فیصل آبادیوں نے بھر دیا, باقیوں کا کیا بنے گا. انشاءاللہ آئیں گے آپ انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں ہمارے بہاول نگر سے 21 گاڑیاں, سبحان اللہ, بہاول نگر سے آپ کی تقریر سبحان اللہ, سبحان اللہ, مکمل لوگ تیار ہو چکے. سبحان اللہ, تاجدار ختم نبوت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ چیز جس سے پورا عالم کفر پریشان ہے. اور ہم سے اب آپ اندازہ لگائیں, مجھ سے بار بار یہی سوال ہوتا تھا. میں اس وقت ناظم مالیات تھا جی, جب میں جیل میں گیا, پیسے کہاں سے آتے تھے, یہ تمہارے پاس اتنے بندے آتے ہیں, بسوں کا کرایہ کون دیتا ہے, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں. یہ بھائی ان کا میرے ساتھ یہی حضور نبی علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے یہاں ملاقات ہے. اب کھڑے ہونا, ادھر منہ کریں. یہ دیکھیے جناب, اب بہاول نگر سے 20 یا 30 گاڑیوں کا قافلہ لانے والا ایک حضور کا غلام, جس کی مجھ سے پہلے کبھی بائی نیم بائی فیس ملاقات نہیں ہوئی, اب یہ حضور کے غلام اگر وہاں سے خود آ رہے ہیں, اب اس کا حساب فاروق الحسن کہاں سے دے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ لاکھوں روپیہ کرایہ کس نے دیا, ان کو روٹی کس نے دی, ان کا خرچہ کس نے اٹھایا, تو استاد تو جواب دے دیتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ بات ہے کہ یہ جن کا کام ہے وہ خود انتظام فرماتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد کے حضور کے جتنے غلام ہیں, آپ سارے حضرات, یعنی آپ اندازہ لگائیں, آج مجھے اکمل بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ 40 گاڑیوں کا انتظام ہو چکا ہے. تو آج یعنی یہ ابتدا تھی, اب تک کی بات ہے, اور انشاءاللہ 2 تاریخ تک میرا یہ ایمان ہے کہ یہ انشاءاللہ 540 سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. کہ دیکھیں جو حضور کی محبت ہے نا جی, یہ دنیا کی ساری چیزوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے. آپ پوری غیرت ایمانی کے ساتھ نکلے اور یہ بتائیں انہیں کہ جناب یہ صرف امیر المجاہدین اکیلے کی آواز نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے ہر گلی کوچے اور ہر گاؤں کی آواز ہے. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, تاجدار ختم نبوت.